اور فرمایا کہ تم کیا اللہ سے نہیں ڈرتے اس جانور کے حق کے سلسلے میں؟ جانور کو اپنے پاس رکھتے ہو تو اس کے حقوق ادا کرو، جانور کے دانے پانی کا انتظام کرو، اس کا خیال رکھو، جس جانور کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے استعمال کرو، جس جانور کو کھانا نہیں ہے اس کو ذبح مت کرو، اور جس کو ذبح کرنا چاہتے ہو اس کے لیے اچھے سے اچھا طریقہ اختیار کرو، ایسا طریقہ کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہونی پائے۔ آقا علیہ السلام کا جانوروں پر احسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک کمزور کیریکٹر کی عورت تھی، اسے ایک مرتبہ پیاس لگی، اس نے اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی لے کر پی لیا، اس کی حلق کو تازگی آ گئی اور اس کی پیاس سوکھ گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی اس عورت نے دیکھا باہر بھی ایک کتا پیاس سے بلک رہا ہے، پیاس کی اتنی شدت کہ اس کی اپنی زبان باہر نکال کر کیچڑ میں اور گیلی مٹی میں اپنی زبان کو لتڑا رہا ہے، اس کے دل میں رحم پیدا ہوا۔ اگرچہ کہ وہ کمزور کیریکٹر کی ایک لڑکی تھی جس نے خود بھی گناہ کیے اور دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کیا، لیکن دل میں اس کے ایک جانور کے سلسلے میں ہمدردی پیدا ہوئی، اس نے اس کتے کو پانی پلایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک اور دوسری عورت عبادت گزار، پرہیزگار، نیک اور صالح، اس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا، اس کے دانے پانی کا انتظام نہیں کیا، اور اس سے بڑھ کر اس نے آزاد بھی نہیں کیا کہ وہ خود سے جا کر اپنا دانا پانی تلاش کر لے اور اپنا پیٹ بھر لے۔ وہ بلی بھوک کے عالم میں وہیں ڈوب کر وہیں کی سسک کر مر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی کو باندھ کر رکھنے کے جرم میں اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم رسید کیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے آقا کا احسان۔ ایک ایک ذرے پر آقا علیہ السلام کے احسانات ہیں، اور اتنے ہیں کہ اگر ان احسانات کو سنا جائے کوئی صاحب عقل اللہ کے رسول سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری مائیں اور میری بہنیں بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، آپ پر تو آقا علیہ السلام کا اتنا احسان ہے، اتنا احسان ہے کہ طبقہ نسوان پر رسول اللہ سے زیادہ کسی نے احسان کیا ہی نہیں۔ آپ کی ایک ایک حیثیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے نجات کا ذریعہ سمجھایا۔ ایک بچی جب بیٹی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں عطا فرمائے، دوسری روایت میں فرمایا جس کے گھر میں اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا فرمائے، اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی اچھی تعلیم، ان کی اچھی تربیت کا نظام بنائے، اور لڑکوں کے ساتھ بھید بھاؤ نہ کرے، اپنی بیٹی کی خبرگیری کرنے والے اس باپ کو اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں 2 انگلیوں کی طرح بازو بازو رہیں گے۔ ایک بیٹی ہے تو وہ بیٹی باپ کے لیے جنت کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہی بیٹی آگے چل کر بہن بن جاتی ہے۔ تو بہن کے حق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر وہ شخص اپنی بہن کا اچھا خیال رکھے اور اس کے لیے بھی اچھی تعلیم اور تربیت کا نظام بنائے، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، بیٹی کے ساتھ حسن سلوک پر جیسے آقا نے جنت کی بشارت دی، بہن کے ساتھ حسن سلوک پر بھی آقا نے جنت کی بشارت دی۔ وہی بیٹی بہن بنی، بھائی کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئی، وہی بہن کسی کی بیوی بنی تو بیوی بنتے ہی شوہر کے لیے تکمیل ایمان کا ذریعہ بن گئی، اور وہی بیوی جب ماں بن جاتی ہے تو آقا نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت ڈال دیا ہے۔ بزرگان محترم، عورتیں، میری مائیں اور میری بہنیں، سمجھیں اپنے آپ کو اسلام سے مطمئن رہیں۔
دینی تعلیم سے واقف ہوں. حضرت والا نے بھی ارشاد فرمایا دین پر ثابت قدم رہیں. آقا نے آپ پر جو احسانات کیے ہیں ان احسانات کو سمجھیں. سمجھ لیجئے کہ آپ پر اللہ کے رسول سے زیادہ کسی نے کوئی احسان نہیں کیا. میں تو صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ دنیا نے آپ کو جینے تک کا حق نہیں دیا تھا، اسلام نے دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. رسول اللہ کی آمد سے پہلے عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا وہ سب کے سب اچھی طرح جانتے ہیں. بیٹی پیدا ہونے کا زمانہ آتا تو باپ پریشان ہو جاتا اور یہ سوچنے لگتا کہ بیٹا پیدا ہوگا تو میرے لیے شان کی بات ہوگی، بیٹی پیدا ہوگی تو اسے زندہ زمین میں گاڑ کر دفن کر کے گھر واپس آ جاؤں گا. بزرگان محترم، یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات طبقِ نسوان پر. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب بھی ان کو خوشخبری سنائی جاتی اور بتلایا جاتا کہ تم کو بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری پر وہ غمگین ہو جاتا تھا. ایک نہیں دو نہیں، بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں سیرت میں. حضرت صعصع ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں جا رہا تھا، راستے میں نے دیکھا ایک جگہ جنگل میں آگ جل رہی ہے. جنگل میں آگ جل رہی ہے. میں نے سوچا کہ آخر یہ کیسی آگ ہوگی، شاید کوئی مسافر ہوگا، تو مسافر ہونے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ اس کی کوئی ضرورت ہو. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں آگے بڑھوں گا، اس کی خدمت کروں گا. پہنچے تو دیکھا کہ ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے، مہمان تشریف لائے ہیں. میں سارے منتظمین کی طرف سے، اتحاد ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ٹرسٹ کی طرف سے، ہمارے آج کے مہمان خصوصی علی جناب رضوان ارشد صاحب جو ہمارے ہر دل عزیز قائد ہیں اور شیواجی نگر کے ایم ایل اے ہیں اور کابینی درجے کے وزیر ہیں، میں آپ کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں. پورے منتظمین کی جانب سے آپ کی آمد کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا، مختصر میں اپنی بات کو اختتام تک پہنچاؤں. مہمان بھی تشریف لائے ہیں، ان کی بھی گفتگو کا موقع رہے گا. حضرت صعصع دیکھتے ہیں کہ جنگل میں ایک آگ جل رہی ہے. آگے بڑھ کر انہوں نے پوچھا بھائی کیا قصہ ہے. وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہمان کا اعزاز ہو رہا ہے. معافی چاہتے ہیں، ابھی ہمارے ہر دل عزیز لیڈر، ہمارے اسٹیٹ کے منسٹر رضوان صاحب آئے ہوئے ہیں. ابھی آپ جانتے ہیں کہ آج میلاد کے سب جگہ بہت سے فنکشن ہیں، ان کے کانسٹیٹیوشن میں فنکشن ہے. آپ یہاں پر آئے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ہم ان کو بات کرنے کے لیے اجازت دے دیں گے اور ان کو جانا بھی ہے. آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ابھی ہم سے مطابق کو کچھ کہیں.